بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نائلہ، جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ 5:30 بج چکے ہیں۔ سورج غروب ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، جبکہ گاؤں کا سفر 3 گھنٹوں کا ہے۔ ہمیں راستے میں ہی رات ہو جائے گی۔ میں نے نائلہ کے روم کے دروازے کو ناک کرتے ہوئے کہا تو اندر سے نائلہ کی آواز سنائی دی، پلیز ویٹ یار، آئی ایم کمنگ ان جسٹ 2 منٹس۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور نائلہ کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ آج میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کے بعد گاؤں واپس جا رہا تھا۔ میرے بابا کا خواب تھا کہ میں CSS کروں۔ میں ان کے اسی خواب کو پورا کرنے گاؤں سے شہر آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک سیکنڈری اسکول تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے میٹرک کی تھی۔ نائلہ نے بھی گاؤں کے اسکول سے ہی میٹرک کی تھی۔ میں اور نائلہ بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نائلہ میری کزن تھی۔ نائلہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں شہر آیا تھا تو اس نے بھی ضد کی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے گی اور آگے بڑھے گی۔ پہلے تو سب گھر والوں نے انکار کیا تھا، لیکن پھر سب کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ میرے ساتھ شہر آ گئی اور ہم دونوں پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے درمیان پیار بڑھتا چلا گیا اور ہم جنون کی حد تک ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ آج ہم دونوں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے اور میں نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا، جبکہ نائلہ نے ماسٹرز کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ دروازہ کھولنے والی نائلہ تھی۔ اس نے اس کی جانب جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نائلہ نے سرخ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے اوپر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت سندر دکھائی دے رہی تھی۔ میری نظریں اس کے حسین چہرے پر جم سی گئی تھی۔ کیا بات ہے کاشف، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ نائلہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مسکرا دیا اور کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج چاند بہت زیادہ حسین دکھائی دے رہا ہے۔ چاند؟ کون سا چاند؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چاند تو رات کو دکھائی دیتا ہے اور وہ بھی آسمان پر، بھلا زمین پر اس کا کیا کام؟ میں نے کہا، میں اس چاند کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اس چاند کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر رہتا ہے اور دن کے وقت بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ میرا چاند ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا پیار ہے۔ میں نے نائلہ کے چہرے پر پیار سے ہاتھ لگایا اور دوبارہ بولا، میرا یہ چاند آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے چاند کے آگے آسمان والے چاند کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ اب بس بھی کرو کاشف، چھوڑو اس خوشامد کو اور گاڑی چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے نائلہ کی بات سن کر گاڑی سٹارٹ کی اور گاؤں جانے والی سڑک پر دوڑا دی۔ جلد ہی ہم شہر کی آبادی سے باہر نکل چکے تھے۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم بہت ہی سہانا ہو گیا تھا۔ یہ موسم میرا اور نائلہ کا فیورٹ موسم تھا۔ ہم دونوں اس حسین موسم کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی، ساتھ تیز ہوائیں بھی چلنے لگی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تاکہ جلدی سفر ختم ہو جائے اور ہم گاؤں پہنچ جائیں۔ موسم مزید خراب ہوتا چلا گیا، بارش سپیڈ پکڑتی جا رہی تھی، ہوائیں بھی مزید تیز ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے طوفان کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ میرے لیے گاڑی سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درخت گرتے جا رہے تھے۔ میں نے گاڑی روک دی اور اس طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ نائلہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ بہت ڈرپوک تھی۔ وہ رات کو کمرے سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی۔ وہ اس طوفان سے بھی ڈر گئی تھی۔ وہ بھی بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ یہ طوفان جلد ہی ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے۔ میری باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ہم کافی دیر اس طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں سخت پریشان تھا۔ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی کہ ہم کسی گھر میں جا کر ٹھہرتے۔ رات کی تاریکی بھی چھانے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ جوں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے زیادہ نائلہ کی فکر تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ خوف کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں کپکپی طاری تھی۔ اس کی یہ حالت میری برداشت سے باہر تھی۔
طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ جلد از جلد موسم ٹھیک ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اپنا سفر جاری کریں اور جلد از جلد گاؤں پہنچ جائیں۔ گاؤں والے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ ہمارے موبائلز کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے کہ انہیں فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیتے۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طوفان میں ڈرائیونگ میں دشواری ضرور پیش آ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گاؤں کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میرے دماغ کے کسی گوشے میں ایک بہت بھیانک خیال ابھرا کہ کہیں میں اپنے گاؤں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف آ نکلا تھا۔ طوفان کی شدت میں کمی آ چکی تھی، نائلہ نیند کی دنیا میں جا چکی تھی۔ اب اس معاملے کو مجھے اکیلے ہی ہینڈل کرنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ میرا دماغ سوچوں کے بور میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اچانک گاڑی کے سامنے روڈ پر ایک بہت بڑا درخت گرا۔ میں نے بریک لگائی لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ بریک فیل ہو چکی تھی۔ گاڑی درخت کے ساتھ ٹکرائی اور الٹ گئی۔ میرا سر بہت زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور میں خوش و خاص کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس وقت آفتاب طلوع ہو چکا تھا جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میں نے گردن گھمائی تاکہ نائلہ کی حالت دیکھ سکوں کہ وہ کیسی ہے، لیکن جو ہی میری نظر نائلہ والی سیٹ پر پڑی میرے ہوش اڑ گئے۔ نائلہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ گاڑی کا دروازہ بھی بند تھا، اس کے باہر نکلنے کے چانسز بہت کم تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میں کافی دیر کوشش کرنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا تھا۔ میرا پورا جسم زخمی تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور کھڑے ہونے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بار بار کھڑا ہوتا اور پھر گر پڑتا۔ مجھے اس وقت اپنی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف نائلہ کی فکر تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں اسے وہیں گاڑی کے ارد گرد تلاش کرنے لگا لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو میں اسے آوازیں دینے لگا، نائلہ، نائلہ میری جان، کہاں ہو تم؟ پلیز میری بات کا جواب دو، میرے پاس آؤ نائلہ۔ نائلہ میں کافی دیر تک چلاتا رہا، ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری نائلہ مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور خیال اس خیال کو جھوٹا ثابت کر دیتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی لاش تو گاڑی ہی میں موجود ہوتی، یوں غائب نہ ہوتی۔ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا میں ایک جانب بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میرے قدم خود بخود اٹھتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں کسی روبوٹ کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرا دماغ نائلہ کی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے اشکوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک اپنے سامنے ایک محل نما گھر کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس ویران جنگل میں اتنے خوبصورت گھر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے دماغ میں چلنے والی سابقہ تمام سوچیں رک گئی اور میں مبہوت ہو کر اس گھر کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بار پھر اندیکھی قوت مجھے اندر کی جانب کھینچنے لگی۔ میرے قدم بے اختیار آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ صحن سے گزرنے کے بعد میں ایک ہال کے کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ کاشف، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اپنے دائیں جانب سے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن اس جانب موڑ دی تو اسے دیکھ کر میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک 25-26 سالہ حسینہ تھی۔ ادھر میرے قریب آؤ۔ کاشف اس کی آواز سن کر میرے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کے قریب جا کر رک گیا اور سر سے پاؤں تک اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو پہلے ہی نائلہ کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے بعد کسی اندیکھی قوت کا مجھے اپنی طرف کھینچنا اور پھر اس ویران جنگل میں اس حسین گھر کا موجود ہونا اور پھر اس گھر میں اس تنہا حسینہ کا ہونا مجھے پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی کیے جا رہا تھا۔ میں جتنا بھی زیادہ سوچتا تھا میرا دماغ اتنا ہی زیادہ الجھتا تھا۔ میں ابھی تک اس لڑکی کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ مسلسل میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ شاید وہ میری اندرونی کیفیت کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔
کافی دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہے، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے ہونٹ ساکت ہو گئے تھے، میں بس بت بنا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ حسینہ بھی بہت غمگین دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ بھی غموں کے پرخار دریا میں غوطہ زن تھی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ویرانی اور مایوسی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ کاشف، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں کئی برسوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور آؤ گے، اور آج تم آ گئے۔ میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں ابھی تک حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے لب ہلائے، تم کون ہو اور میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ میں چپ ہو گیا تو وہ بولی، یہ سب باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم بہت زخمی ہو۔ آؤ میں تمہاری مرہم پٹی کر دوں، پھر تم کچھ دیر ریسٹ کر لینا، شام کو میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ نہیں، مجھے آرام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی مرہم پٹی کرنی ہے۔ میری نائلہ پتہ نہیں کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اتنا کہا اور مڑ کر چل دیا۔ ٹھہرو کاشف، پیچھے سے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کہا، اپنی نائلہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ بولی، تم نائلہ کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سے مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ جانتی ہے کہ میری نائلہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پلیز مجھے بتا دو کہ نائلہ کہاں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم جانتی ہو کہ اس وقت نائلہ کہاں ہے۔ جب میں چپ ہو گیا تو وہ گہری سوچوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، کاشف، یہ دنیا انسان کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں انسان اپنی زندگی کے چند دن گزارنے آتا ہے۔ جب وہ دن پورے ہو جاتے ہیں تو موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ موت تو برحق ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کچھ ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی۔ کاشف، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے تم بڑی ہمت اور حوصلے سے سننا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہہ دو، پہیلیاں مت بجواؤ۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ وہ بولی، کاشف، تمہاری نائلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری نائلہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، کاشف، میری بات کا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری نائلہ واقعی تم سے بہت دور جا چکی ہے، اب تم اس سے کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ میں چلایا، تم مجھے فریب دے رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو۔ میری نائلہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ دے گی، وہ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے؟ میں چپ ہو گیا۔ وہ بولی، ہاں، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ نائلہ مر گئی ہے۔ تم سامنے والی دیوار پر دیکھو۔ اس نے کچھ پڑھ کر دیوار کی طرف پھونک ماری تو وہ دیوار ایک سکرین بن گئی اور اس پر ایک منظر ابھرنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میرے قریب وہی حسینہ بیٹھی ہوئی تھی اور میرے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے بے ہوشی سے پہلے والا منظر یاد آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بار بار نائلہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس منظر میں اس کی لاش کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا اور جسم سے خون نچوڑ لیا گیا تھا۔ اس کی لاش ایک بت کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک شیطان کا پجاری نائلہ کے خون سے غسل دے رہا تھا۔ کاشف، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تمہارے رونے سے نائلہ نے واپس تو نہیں آنا ہے، اس لیے رونا بند کرو اور اپنے آپ سے عہد کر لو کہ تم نے نائلہ کے قاتل سے انتقام لینا ہے، اسے اسی طرح قتل کرو گے جس طرح اس نے تمہاری نائلہ کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ حسینہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، میرا اپنے آپ سے اور اپنی نائلہ کی روح سے وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل سے بدلہ ضرور لوں گا، اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو مجھے اس کے قاتل کا پتہ بتا دو، میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہ حسینہ بولی، ریلیکس کاشف، وہ صرف تمہارے ہی پیار کا قاتل نہیں ہے، وہ میرے پیار کا قاتل بھی ہے۔ اس نے جس طرح تمہاری نائلہ کو قتل کیا ہے اسی طرح اس نے میرے فیصل کو بھی قتل کیا ہے۔ میں کئی برسوں سے اسے اپنے فیصل کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوں، لیکن اب وہ وقت قریب ہے جب اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوگی۔
وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرے دادا بہت سی نورانی طاقتوں کے مالک تھے، بہت سے جن، بھوت، چڑیلے اور بدروہیں ان کے قبضے میں تھی۔ اس بات کا مجھے بچپن سے علم تھا کہ میری اور میرے دادا میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں زیادہ تر وقت انہی کے روم میں گزارتی تھی۔ وہ مجھے جن بھوتوں کے قصے سنایا کرتے تھے جنہیں میں بہت شوق سے سنتی تھی۔ مجھے جن بھوت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اکثر دادا سے کہتی کہ مجھے جن بھوت دکھائے، لیکن وہ میری بات کو ہنس کر ٹال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی تم چھوٹی ہو، جن بھوت بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھ کر ڈر جاؤ گی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہاری ملاقات جنوں بھوتوں سے اور چڑیلوں سے اور بدروحوں سے بھی کرواؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں دادا سے پوچھتی کہ میں کب بڑی ہوں گی، تو وہ کہتے تھے کہ تم بہت جلد بڑی ہو جاؤ گی۔ مجھے بڑے ہونے کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ میں جلد از جلد غیر انسانی مخلوقات سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی جب پہلی بار دادا نے مجھے ایک بھوت دکھایا تھا۔ وہ بھوت بہت ڈراؤنا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پورے 2 دنوں بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد میں جن بھوتوں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ میں جن بھوتوں کا نام سن کر بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ میں نے دادا سے جن بھوتوں کے قصے سننا بھی چھوڑ دیے تھے۔ دادا کو یہ سب اچھا نہ لگا۔ وہ مجھے بہادر بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی کوششیں رنگ لائی۔ میں کچھ ہی عرصے میں بہت بہادر ہو گئی۔ اب مجھے جن بھوتوں سے ڈرنا لگتا تھا۔ میں اکثر جن بھوتوں، چڑیلوں، بدروحوں سے ملتی تھی اور ان کے ساتھ سیر بھی کرتی تھی۔ دادا کے غلام بھوتوں میں سے ایک بہت ہی حسین تھا۔ وہ بالکل انسانوں جیسا تھا۔ اس کا نام فیصل تھا۔ میں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں اپنا اکثر وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہواؤں کی سیر کراتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیار مزید بڑھتا چلا گیا۔ میں نے دادا کو بھی بتا دیا تھا کہ میں فیصل سے محبت کرنے لگی ہوں۔ دادا تو فیصل کو پہلے ہی پسند کرتے تھے، اب وہ انہیں اور اچھا لگنے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ بات پریشانی کا باعث بننی چلی گئی۔ دادا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ روز بروز لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد ان کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ ہم نے ان کا بہت علاج کرایا، پورے شہر کے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کسی ایک کو بھی سمجھ نہ آئی کہ ان کی بیماری کیا ہے۔ ایک دن دادا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دادا بولے، حجاب، میں آج ایک ذمہ داری تمہارے کندھے پر ڈالنے جا رہا ہوں۔ میں اپنا مشن تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میری حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری موت بہت قریب ہے۔ میں اپنی تمام طاقتیں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حجاب، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ان طاقتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرو گی، بلکہ صرف اور صرف حق اور انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرو گی۔ تمہاری جنگ صرف اور صرف حق کے دشمنوں سے ہوگی۔ بیٹی، اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے انسان کو بہت بہادر بننا پڑتا ہے۔ میں کافی عرصے سے اسی کوشش میں تھا کہ تمہیں بہت بہادر بنا سکوں، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں۔ حجاب بیٹی، میں ایک بار پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی طاقتوں کو ہمیشہ حق کے لیے استعمال کرنا، اور کسی بھی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہر پریشانی میں صرف اور صرف اپنے اللہ سے مدد مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ بیٹی، یہ لو، اس پتھر میں ساری طاقتیں ہیں۔ میرے تمام غلام، جن، بھوت، چڑیلیں اور بدروہیں آج سے تمہاری غلام ہیں۔ تم جب بھی اس پتھر کو رگڑو گی تو اس میں سے جن بھوت نکلیں گے، اور پھر تم ان سے جو کام بھی چاہو کروا سکتی ہو۔ اس پتھر میں فیصل بھی قید ہے۔ اگر تم اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو تو اس کے لیے پہلے تمہیں فیصل کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی تم فیصل سے شادی کر سکتی ہو۔ دادا نے وہ پتھر جو ان کے ہاتھ میں تھا مجھے پکڑا دیا۔ وہ سرخ رنگ کا ایک عجیب و غریب پتھر تھا۔ اس سے پہلے میں نے وہ پتھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دادا نے پتھر مجھے دینے کے بعد کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تو میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ میں بہت تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے آپ کو بہت بہادر محسوس کرنے لگی۔ اچانک ہی دادا کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور ان کی روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں چیخنے لگی اور دادا کی جانب دوڑی۔ دادا، دادا، آنکھیں کھولیں، پلیز دادا، آنکھیں کھولیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میری چیخوں کی آواز سن کر ممی پاپا بھی دونوں آ گئے۔ دادا کی لاش کو دیکھ کر وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ شام کے وقت دادا کی لاش کو دفن کر دیا گیا۔
دادا کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ فیصل کو میں نے آزاد کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا، وہ میری ہمت بڑھاتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ میں اس غم کی دریا سے باہر نکل آؤں جس میں نے دادا کے مرنے کے بعد گر گئی تھی۔ فیصل کی کوشش رنگ لائی اور میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نارمل ہو گئی اور دادا کے مشن کو ایک بار پھر آگے بڑھانے لگی۔ میں نے اپنے 3 بھوت گاؤں کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے پر لگا دیے۔ وہ ہر وقت گاؤں میں انسانوں کے روپ میں گھومتے۔ ایک رات ہمارے گاؤں سے ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ وہ لڑکی رات کو اپنے کمرے میں سوئی تھی لیکن صبح وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ صبح جب اس کی ماں نے اسے جگانے کے لیے دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں نے دوبارہ دستک دی لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے باپ اور بھائیوں نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لڑکی اندر موجود نہ تھی۔ رفتہ رفتہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اس بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی جن بھوت اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے اپنے ایک بھوت کو اس کام پر لگایا کہ وہ معلوم کرے کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، لیکن جب وہ لوٹا تو وہ اس قابل ہی نہ تھا کہ مجھے کچھ بتاتا۔ وہ بہت زخمی تھا، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا، پھر اس کا پورا جسم دھواں بننے لگا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس کی اس حالت سے بہت پریشان ہوئی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے فیصل کو جب اس بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا۔ اگلی رات ایک اور لڑکی گاؤں سے غائب ہو گئی اور پھر ایسے ہی ہونے لگا۔ ہر رات ایک لڑکی گاؤں سے غائب ہونے لگی۔ میں نے اپنے تمام غلام جن بھوت چڑیلے اور بدروہیں گاؤں کی نگرانی پر لگا دیے لیکن پھر بھی کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر ہر روز لڑکیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے قریب ہی ایک انسان کھڑا تھا۔ اس کی شکل کافی بھیانک تھی، چہرہ جڑیوں سے بڑا تھا، کالا سیاہ رنگ تھا، قد 8-9 فٹ لمبا تھا۔ اس نے ایک کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر سفید رنگ کی کھوپڑیاں دکھائی دے رہی تھی، گردن میں مالا تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر وہ بھیانک شکل والا مسکرا دیا اور بولا، حجاب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو تمہیں ایک آفر کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نے میری آفر قبول کر لی تو پوری دنیا پر راج کرو گی، لیکن اگر تم نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تو پھر میں تمہارا دشمن بن جاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا، کیسی آفر؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں، تم کہو جو بھی کہنا چاہتے ہو۔ میں اپنے خوف پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ وہ بولا، میں شیطان کا پجاری ہوں، میرے شیطان آقا نے مجھے بہت سی شکتیاں دے رکھی ہیں، میں پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو، اپنی طاقتوں کو میری طاقتوں میں شامل کر دو تو ہم پوری دنیا پر شیطان آقا کی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا تو میں چنگارتے ہوئے بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر بھی اور تمہارے شیطان آقا پر بھی۔ میری طاقتیں صرف اور صرف حق کے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنے دادا سے یہ طاقتیں صرف اور صرف تم جیسے شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے لی ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تم مجھے ختم کرو گی؟ شاید تمہیں میری طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو یہیں کھڑے کھڑے تمہاری جان لے سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں تمہاری دشمنی کو قبول کرتا ہوں، آج سے ہم دونوں دشمن ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور تمہیں بتاتا چلوں، تمہارے گاؤں سے جو لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں انہیں غائب کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ میں بہت جلد تمہارے گاؤں کو ختم کر دوں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ غائب ہو گیا اور میں سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ اس شیطان کے پجاری نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت طاقتور تھا۔ وہ ہر روز گاؤں سے ایک لڑکی غائب کر کے لے جاتا تھا اور میری غلام چڑیلوں، بدروحوں اور جنوں بھوتوں کو ہوا بھی نہ لگنے دیتا تھا۔ اس سے یہی بات سامنے آتی تھی کہ وہ میری طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے اس سرخ پتھر کو ہاتھ پر رگڑا جس میں میری طاقتیں تھیں، اس میں سے جن بھوت نکل کر میرے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس شیطان کے پجاری کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کتنا طاقتور ہے۔
میری بات سننے کے بعد وہ سب غائب ہو گئے۔ میں اسی شیطان کے پجاری کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا ایک غلام بھوت میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس سے اس شیطان کے پجاری کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا تو اس بھوت نے مجھے بتایا کہ اس شیطان پجاری کا نام خشام جادوگر ہے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت دور مشرق کی جانب ایک جنگل میں رہتا ہے۔ اس جنگل میں خشام جادوگر نے اپنا طلسمی جال پھیلایا ہوا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی اس جنگل میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی باہر نکل سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھوت چپ ہو گیا۔ میں نے اسے جانے کا کہا، وہ وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ اچانک ایک اور بھوت میرے سامنے حاضر ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، فیصل کو خشام جادوگر نے قتل کر دیا ہے۔ اس بھوت کی بات سنتے ہی میں خوش و خاص کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی روم میں تھی۔ میں نے سرخ پتھر اپنے ہاتھ پر رگڑا۔ جو جن بھوت نکل کر میرے سامنے ظاہر ہونے لگے، چند لمحوں بعد میرے تمام غلام، جن بھوت، چڑیلے اور بدروہیں سب میرے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 20 تھی۔ میں نے ایک ایک سے اس کی طاقت کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ سب ہی طاقتور تھے، ہر ایک اپنے اندر کوئی نہ کوئی انوکھی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں سے خشام جادوگر کو کون قتل کرے گا، تو کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ میں یہ دیکھ کر رو دی۔ میرا دل پہلے ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا فیصل مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میرے تمام سپنے ٹوٹ چکے تھے۔ میرے دل میں جینے کی تمام امنگیں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ میں خشام جادوگر سے ہر صورت میں اپنے فیصل کی موت کا بدلہ لوں گی۔ میں نے تمام غلام، جن بھوتوں، بدروحوں اور چڑیلوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس جنگل کی طرف چل دی جہاں خشام جادوگر رہتا تھا۔ ہم سب ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کئی گھنٹے ہم لگاتار سفر کرتے رہے، تب جا کر ہمیں منزل دکھائی دی۔ ابھی ہم جنگل میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک خوفناک آواز سنائی تھی، آگے مت بڑھنا ورنہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہم اس طرف دیکھنے لگے جہاں سے وہ آواز سنائی دی تھی، لیکن ہمیں کوئی بھی وہاں دکھائی نہ دیا۔ ہم نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ ہم سب زمین پر اتر چکے تھے اور پیدل چل رہے تھے۔ میں درمیان میں تھی، باقی سب میرے ارد گرد تھے اور آگے پیچھے تھے۔ اچانک میرے آگے جو 2 چڑیلیں تھی انہیں آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ پیچھے کی جانب دوڑی۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی۔ آگ مسلسل ان کو جلائی جا رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر باقی سب پریشان ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد آگ نے ان کے جسموں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا، کس نے انہیں آگ لگائی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک اور بھوت آگے بڑھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں چڑیلوں کو آگ لگی تھی تو وہ بھی چلانے لگا اور پیچھے کی جانب دوڑا۔ جب میری نگاہ اس پر پڑی تو اسے بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر سے وہی آواز سنائی دی، آگے مت بڑھنا ورنہ تم سب کا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور کہا، کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر بزدلوں کی طرح وار کیوں کرتے ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ اچانک اسی جگہ دھواں دکھائی دینے لگا جہاں سے آواز سنائی دی تھی۔ پھر اس دھوئیں نے ایک انسانی روپ دھارنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی اور اس انسان کو دیکھ کر میں غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ خشام جادوگر تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے غلام، جن بھوتوں کو حکم دیا کہ وہ جادوگر کو ختم کر دے۔ وہ سب اس کی جانب بڑھے۔ اچانک خشام جادوگر نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو بہت سے آگ کے گولے خشام جادوگر کے منہ سے نکلے۔ وہ آگ کے گولے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ جوں ہی وہ گولے جن بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں سے ٹکرائے وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ ایک گولہ میرے جسم سے بھی ٹکرایا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آگ نے مجھے نہیں جلایا تھا۔ میرے تمام ساتھی ختم ہو چکے تھے اور میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ خشام جادوگر مجھے بھی ختم کرنے والا تھا۔ دیکھ لی میری طاقت؟ مجھ سے دشمنی لے کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ خشام جادوگر نے کہا اور جواب طلب نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولا، حجاب، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ تم اگر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں جو طاقتیں تم نے کھو دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ میری اس رات والی آفر کو مان لو، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تم اس دنیا پر راج کرو گی۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔
میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں نے ہر حال میں حق کی راہ پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں چپ ہو گئی تو وہ کہے لگاتا ہوا بولا، رسی جل گئی پر بل نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی حشام جادوگر ہے۔ میں بہت جلد تمہیں اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر لوں گا۔ وہ چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس کی زبان حرکت ہوئی اور وہ کہنے لگا، اب تمہارے پاس یہاں سے واپس جانے کا بھی کوئی بھی رستہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے وہ ساتھی جو تمہیں یہاں پر لے کر آئے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تمہارا شہر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور ویسے بھی تم واپسی کا راستہ بھی نہیں جانتی ہو، اس لیے تم کبھی بھی واپس نہیں جا سکتی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤ اور میرے ساتھ جنگل میں چلو۔ میں نے کہا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی اور نہ ہی تمہارے جنگل میں جاؤں گی۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ میری بات سن کر حشام جادوگر کہا لگانے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور واپس چل پڑی۔ اچانک مجھے اپنے دادا کی آواز سنائی دی، وہ مجھے ہی بلا رہے تھے۔ ان کی آواز بیک سائڈ سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہاں واقعی میرے دادا موجود تھے۔ دادا آپ؟ میں دادا کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولی تو وہ بولے، ہاں میں تمہارا دادا ہی ہوں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ میں ان کے قریب چلی گئی، وہ چپ ہو گئے۔ جی دادا جی کہیے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، میں نے کہا تو وہ بولے، حجاب میں جانتا ہوں کہ فیصل کی موت نے تمہیں بہت دکھی کر دیا ہے اور تم ہر صورت میں حشام جادوگر سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ حشام جادوگر صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ اب تک ہزاروں انسانوں کو اپنے شیطان آگا کے سامنے بلی دے چکا ہے۔ بیٹی اس کا مرنا بہت ضروری ہے، لیکن تم اکیلی اسے نہیں مار سکتی ہو، اس کے لیے تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی، اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس لڑکے کا نام کاشف ہوگا اور وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ کاشف کے پیار کو بھی حشام جادوگر ہی مارے گا، وہ بھی تمہاری طرح اپنے پیار کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگا۔ حشام جادوگر کو مارنے کے لیے کاشف کو چلا کرنا ہوگا ایک لاش پر۔ وہ لاش جس پر کاشف کو چلا کرنا ہوگا ہامون جادوگر کی ہے۔ ہامون جادوگر حشام جادوگر کا دشمن تھا، وہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے خواب دھو بیٹھا تھا۔ کاشف جب ہامون جادوگر کی لاش پر چلا کرے گا تو ہامون جادوگر کچھ عرصے کے لیے زندہ ہو جائے گا، وہ اس وقت کاشف کے کنٹرول میں ہوگا۔ ہامون جادوگر کو اپنی طاقتیں بھی واپس مل جائیں گی، اس طرح وہ آسانی سے حشام جادوگر کو مار سکتا ہے۔ اور ہاں بیٹا، تمہاری تمام طاقتیں بھی ابھی ضائع نہیں ہوئی ہیں، وہ سرخ پتھر جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی ابھی آدھے سے زیادہ طاقتیں باقی ہیں۔ تم اس پتھر کو ہاتھ پر رگڑ کر جو کام بھی کہو گی وہ ہو جائے گا۔ دادا خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولے، حجاب میرا وقت پورا ہونے والا ہے، اب مجھے واپس جانا ہے۔ دادا آپ نے یہ بتایا نہیں کہ کاشف مجھے کہاں ملے گا، اور ہاں ہامون جادوگر کی لاش کہاں ہے، اور کاشف اس کی لاش پر چلا کیسے کرے گا؟ دادا بولے، آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں اس جگہ لے چلتا ہوں جہاں کاشف تمہارے پاس آئے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد دادا کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں ایک جنگل میں کھڑی تھی۔ دادا بولنے لگے، حجاب سرخ پتھر کو اپنے ہاتھ پر رگڑ کر کہو کہ وہ تمہیں ہامون جادوگر کی قبر کے پاس لے چلے، تو کچھ ہی دیر بعد تم اور کاشف ہامون جادوگر کی قبر کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ پھر تم اس قبر کو کھودنا، اس میں ہامون جادوگر کی لاش ہوگی، اور لاش کے نیچے ایک صفحے پر ایک تحریر ہوگی جس میں چلے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہوگا، اور کاشف تمہیں اسی جگہ پر ملے گا جہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ تم یہاں سرخ پتھر کو حکم دو کہ ایک جادو کا گھر بنا کر دے اور کاشف کا انتظار کرو۔ کاشف کو آنے میں شاید کچھ وقت لگے، تب تک تم یہی رہو اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے کی کوشش کرو تاکہ تم بھی حشام جادوگر کو ختم کرنے میں کاشف کی مدد کر سکو۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو سرخ پتھر کو حکم دینا، وہ تمہیں لا کر دے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، دادا نے کہا اور ان کی رخ آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ کاشف میں پچھلے 5 برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آج تم آ گئے ہو تو میرا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حشام جادوگر ہمارے قبضے میں ہوگا اور ہم اسے تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ وہ ایک بہت لمبی داستان سنانے کے بعد چپ ہو گئی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے علم ہوا کہ وہ میرے سے بھی زیادہ دکھی ہے۔ میں نے کہا، میری نائلہ کو بھی حشام جادوگر نے ہی مارا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کی لاش کہاں ہے؟ وہ بولی، ہاں نائلہ کو حشام جادوگر نے اپنے شیطان آقا کے قدموں میں قربان کر دیا ہے۔
اس کی لاش اسی جنگل میں پڑی ہے جہاں حشام جادوگر رہتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار نائلہ کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں، لیکن مجھے حشام جادوگر کو ختم کر کے نائلہ کی روح کو سکون دینا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی، زخم کافی حد تک بڑھ گئے تھے۔ حجاب ہر روز میرے زخموں پر دوائی لگاتی اور پٹی کرتی تھی، جس کی وجہ سے میری حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ میں نے حجاب سے کہا کہ وہ مجھے ہامون جادوگر کی قبر کے پاس لے چلے۔ اس نے سرخ پتھر پر اپنا ہاتھ رگڑا اور اسے حکم دیا کہ ہمیں ہامون جادوگر کی قبر کے پاس لے چلے۔ ہمیں ایک جھٹکا لگا اور ہمارے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ جب ہم ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو ہم ایک ویرانے صحرا میں کھڑے تھے۔ ہمارے قریب ہی ایک قبر تھی۔ حجاب نے سرخ پتھر کو ہاتھ پر رگڑا اور حکم دیا کہ ہمیں قبر کھودنے کے لیے اوزار مہیا کرے، تو ہمارے قریب ہی قبر کھودنے کے اوزار نمودار ہوئے اور میں قبر کھودنے لگا۔ حجاب اس کام میں میری مدد کرنے لگی اور میں تیزی سے قبر کھودنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں گورکن نہیں تھا، لوگ خود ہی اپنے رشتہ داروں کی قبریں کھودتے تھے۔ پورا گاؤں ان کی مدد کرتا تھا۔ میں نے بھی کئی بار گاؤں والوں کے ساتھ قبر کھدائی تھی، اس لیے مجھے قبر کھودنے کا تجربہ تھا۔ میں نے بہت تیزی سے قبر کھودی۔ قبر میں سے ایک تابوت نکلا۔ میں نے اس تابوت کو کھولا، اس میں ایک لاش دفن تھی۔ میں نے لاش کو تابوت سے باہر نکالا۔ وہ لاش ایسے دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے اسے ابھی ابھی دفن کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید وہ زندہ ہے۔ میں نے اس کی نبض چیک کی، وہ زندہ نہیں تھا۔ میں نے تابوت کے اندر نگاہ ڈالی تو مجھے اس میں ایک کاغذ نظر آیا۔ میں نے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس میں چلے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ چلا 11 دنوں کا تھا۔ چلا اسی قبر میں کرنا تھا جس سے وہ مردہ جادوگر نکلا تھا۔ چلے کے دوران مجھے مردے کو اپنے سامنے بٹھانا تھا، ساتھ ساتھ منتر پڑھنا تھا اور اس پر پھونکے بھی مارنی تھی۔ چلا سورج غروب ہونے کے بعد شروع کرنا تھا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اختتام پذیر ہونا تھا۔ اس کاغذ میں یہی باتیں لکھی ہوئی تھی اور آخرکار میں اس چلے کا منتر بھی یاد کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے وہ چلے کا منتر یاد ہو گیا۔ میں نے وہ چلا شروع کر دیا کیونکہ میں جلد از جلد اس منحوس حشام جادوگر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ شام کے سائے لہرانے لگے۔ میں نے کھانا کھایا اور حجاب سے کہا کہ مجھے چلے والی جگہ پہنچا دے۔ اس نے سرخ رنگ کے پتھر کو حکم دیا تو ہم کچھ ہی دیر بعد چلے والی جگہ پر تھے۔ میں نے جادوگر کی لاش کو قبر کے اندر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حجاب میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے چلے والے بندر کو اپنے ذہن میں دہرایا کہ کہیں بھول نہ کیا ہو، لیکن نہیں، وہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے اپنا چلا شروع کر دیا۔ میں چلے کا منتر پڑھتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس مردے پر پھونکے مارنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مردے سے خوف آنے لگا۔ جو اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا میرے اندر کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی وہ مردہ اٹھے گا اور مجھے مار دے گا۔ ایک اور بات مجھے پریشان کیے جا رہی تھی کہ میں جو منتر پڑھ کر اس مردے پر پھونکے مارتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک روشنی کا روپ دھار لیا جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ میرے اندر کا خوف روشنی بڑھنے سے مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ صبح ہو گئی۔ میرا پہلے دن کا چلا مکمل ہو گیا۔ میں مردے جادوگر کو قبر میں لٹا کر خود باہر نکل آیا۔ باہر حجاب میری منتظر کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اس نے مجھے پہلے روز کا چلا مکمل ہونے پر مبارک دی۔ اس وقت سورج سر پر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ حجاب میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی اور پیار بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے حجاب، مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، مجھے تم میں اپنے فیصل کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم کاشف نہیں ہو بلکہ میرے فیصل ہو۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس طرح دن گزر گیا اور رات کی تاریکی نے ایک بار پھر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ میں نے چلا شروع کر دیا۔ اس مردے کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کل کی طرح آج بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں مشکل پیش آنے لگی۔ جی چاہتا تھا کہ میں اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں سے ہٹا لوں، لیکن ایسا کرنے سے میرا چلا ناکام ہو جانا تھا اور اس طرح اپنی نائلہ کا انتقام حشام جادوگر سے میں کبھی نہ لے سکتا تھا۔ آج کا چلا پچھلی رات سے زیادہ مشکل تھا۔ اس مردے کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی کہ اس سے پوری قبر روشن ہو گئی تھی۔ قبر کے باہر سے یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے قبر میں کوئی بلب جل رہا ہو۔ اس روشنی کی وجہ سے میری آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی لائٹ ڈائریکٹ میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔
مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں چلہ مکمل نہ کر پاؤں گا۔ میں ہمت ہارتا جا رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا اور دوسری رات کا چلہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج بھی کل کی طرح حجاب میری منتظر تھی۔ اس نے مجھے چلہ مکمل ہونے پر مبارکباد دی اور ہم دونوں پھر گھر چلے گئے۔ آج میں جوں جوں چلے کا منتر پڑھ کر جادوگر کی لاش پر پھونکے مارتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ چلہ ختم ہونے تک وہ روشنی لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح تیسری رات بھی گزر گئی۔ باہر نکلا تو حجاب کو حسب معمول اپنا منتظر پایا اور پھر میں واپس اس کے ساتھ اس کے طلسمی گھر آ گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرا چلہ کامیابی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ہر روز جادوگر کے جسم کا ایک ایک حصہ روشن ہوتا چلا گیا۔ اب میرا خوف بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ 10ویں دن چلے کے اختتام پر جادوگر کا پورا جسم روشن ہو چکا تھا۔ آج چلے کا 11واں دن تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ اب وہ وقت زیادہ دور نہ تھا کہ مجھے ایک بہت طاقتور انسان بن جانا تھا، اور سب سے خوشی کی بات اس بات کی تھی کہ مجھے اس قابل ہو جانا تھا کہ شام جادوگر کو ختم کر سکوں۔ میں قبر میں اترا اور حسب معمول جادوگر کی لاش کو اپنے سامنے بٹھایا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلا 1 گھنٹہ تو سکون سے گزرا، کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا۔ پھر اچانک مردے کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ مجھے سرتپا کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے باقی جسم میں بھی حرکت پیدا ہونے لگی اور پھر وہ کچھ ہی دیر بعد سانس بھی لینے لگا۔ میں چلے کا منتر پڑھ کر مسلسل اس پر پھونکے مارتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد چلہ ختم ہو جائے کیونکہ میں اس جادوگر سے خائف تھا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دے گا اور مجھے مار کر میرا خون پی جائے گا۔ سورج نکلنے کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ میرا چلہ بس تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ میں بہت شوش تھا۔ ایک بہت بڑی شکتی میرے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور میرے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے چلے کا منتر پڑھنا بند کر دیا۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے لگی تھی۔ میرا چلہ مکمل ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ مردہ جادوگر میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے قبر سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ باہر نکلا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ آج بھی حجاب میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے ایک حسین مسکراہٹ کے ساتھ مجھے مبارکباد دی۔ میں نے ہامون جادوگر سے کہا کہ ہمیں گھر پہنچا دو۔ اس نے ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے اور حجاب نے آنکھیں بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہامون جادوگر کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول لو۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم حجاب کے طلسمی گھر میں موجود تھے۔ حجاب نے ناشتہ کیا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور ساتھ ہی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ پھر میں نے اور حجاب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ہامون جادوگر ہمارے قریب ہی کھڑا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ہامون جادوگر کو حکم دیا کہ ہمیں خشام جادوگر کے جنگل میں لے چلو۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ ہم نے آنکھیں بند کی۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ ہمارے ارد گرد بھیانک شکلوں والی بلائیں کھڑی تھی۔ وہ سب ہماری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں پہلے تو خوفزدہ ہوا، پھر جیسے ہی مجھے ہامون جادوگر کا خیال آیا میں کچھ سنبھل گیا۔ میں نے ہامون جادوگر سے کہا کہ ان سب کو ختم کر دو۔ میرا حکم سنتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو اس کے جسم سے روشنی کی شعاعیں نکلنے لگی جو ان بلاؤں کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ شعاعیں بلاؤں سے ٹکراتی تو ان کے جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو جاتے۔ شام جادوگر کہاں ہے؟ میں نے ہامون جادوگر سے پوچھا تو وہ بولا وہ یہی کہیں ہوگا۔ وہ اتنی جلدی ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ پہلے وہ چھپ کر اپنی طاقتوں کے ذریعے ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرے گا۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا تو پھر ہمارے سامنے آئے گا۔ چلو اسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور ایک جانب چلنے لگا۔ ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ہمیں لاشوں کا ایک ڈھیر دکھائی دیا۔ زیادہ تر لاشوں کے جسم سے گوشت اتر چکا تھا اور وہ ڈانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن کچھ لاشیں ایسی بھی تھی جن کے جسموں پر ابھی گوشت باقی تھا۔ ان لاشوں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ وہاں 1 منٹ رکنا بھی محال تھا۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ اچانک لاشوں کے اس ڈھیر میں مجھے ایک ایسی لاش دکھائی دی جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش میری نائلہ کی تھی۔ اس کا سر درد سے الگتا میں با کر اس کی جانب لپکا۔ میں ابھی اس ڈھیر سے تھوڑی دور ہی تھا کہ اس ڈھیر میں موجود لاشوں میں حرکت پیدا ہونے لگی اور وہ سب کی سب اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔
کاشف بھاگ کر ہمارے پاس آؤ۔ کچھ دیر بعد حجاب کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے قریب ہی ان ڈانچوں کو دیکھ کر میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جلد ہی میں خامون جادوگر اور حجاب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ خامون جادوگر نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑا اور ان ڈانچوں کی جانب پھونک ماری تو اس کے جسم سے ایک بار پھر روشن شعاعیں نکلی اور ان ڈانچوں نما لاشوں کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ روشن شعاعیں ڈانچوں سے ٹکرائی، ان کا جسم بھی پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا۔ ایک خاص بات جو میں نے اس دوران محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ جو خامون جادوگر کے جسم سے روشن شعاعیں نکلتی جا رہی تھی، اس کے جسم کی روشنی جو چلا کرنے سے پیدا ہوئی تھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ روشنی ہی خامون جادوگر کی طاقت تھی اور وہ روشنی ختم ہونے کے بعد اس کا جسم دوبارہ مردہ ہو جانا تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک کالی شکل والے آدمی پر پڑی۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کی شکل بہت بھیانک تھی۔ چہرہ جڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ قد 8-9 فٹ تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حجاب اور خامون جادوگر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ ہم سے کچھ دور رک گیا اور بولا، حجاب، آج تمہاری موت تمہیں میرے پاس کھینچ کے لائی ہے۔ اس دن تو تم میرے علاقے سے واپس چلی گئی، لیکن آج نہیں جا سکتی۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے خامون جادوگر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو تم دونوں مجھے مار دو گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم دونوں کی طاقتیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم تینوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر وار کرتا، خامون جادوگر نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک ماری تو خامون جادوگر کے جسم سے ایک بار پھر شعاعیں نکلی اور حشام جادوگر کی جانب پڑھنے لگی۔ جو ہی وہ شعاعیں حشام جادوگر کے جسم سے ٹکرائی، اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم میں پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنی نائلہ کا انتقام لے لیا تھا۔ وہ سیاہ شکل والا آدمی جو حشام جادوگر تھا ختم ہو چکا تھا۔ حجاب بھی بہت خوش تھی۔ اس نے بھی اپنے فیصل کی موت کا انتقام لے لیا تھا۔ خامون جادوگر بولا، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں جس کام کے لیے زندہ کیا گیا تھا اب وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی میرا جسم دوبارہ مردہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے اسی تابوت میں بند کر کے اسی قبر میں دفنا دیجیے گا جہاں میں پہلے دفن تھا۔ اس کے جسم کی روشنی کم ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے جسم کی تمام روشنی ختم ہو چکی تھی۔ روشنی ختم ہوتے ہی وہ زمین پر گر گیا۔ حجاب نے سرخ پتھر کو حکم دیا کہ ہمیں اس جگہ پہنچا دو جہاں خامون جادوگر کی قبر ہے۔ ہمارے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو ہم خامون جادوگر کی قبر کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے اور حجاب نے خامون جادوگر کی لاش کو تابوت میں ڈالا اور قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے حجاب سے کہا کہ مجھے میرے گاؤں میں پہنچا دو۔ گاؤں؟ اس نے سرخ پتھر کو حکم دیا تو اس نے مجھے میرے گاؤں پہنچا دیا۔ گاؤں والے میرے اور نائلہ کے لیے بہت پریشان تھے۔ جب میں نے بتایا کہ نائلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ نائلہ کی امی اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ اسی شام نائلہ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ میں جنازہ پڑھ کر گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ نائلہ بہت یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حجاب تھی۔ حجاب، تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا تو وہ بولی، کاشف، پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارے بغیر سکون نہیں تھا۔ تمہارے آنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اس لیے میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ پلیز کاشف، مجھے اپنا بنا لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی، کبھی تمہیں نائلہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں گھر کی جانب چل پڑے۔